بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو میں فار ایڈلٹس اونلی کے نام سے بنا رہا ہوں اس واسطے کہ ایک دفعہ نیو یارک کے اندر ایک موم کا پتلا بنایا یہاں کا امریکن آرٹسٹ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے برہنہ تصویر بنائی. اب آپ اندازہ کریں، ایک انسان جو خدا نہیں ہے، ایک انسان خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور وہ صرف پیغمبر ہے، اور اس کے ساتھ انسان اپنے گندے خیالات کے حساب سے اس کی برہنہ یعنی ننگی تصویر بنا سکتا ہے. ایک خاص بات میں اشارہ دے رہا ہوں انسان کو، کیونکہ آج دنیا کے اندر ساری فلم انڈسٹری، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ، یا ویب سائٹ چلے جائیں آپ، ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو یا آپ یوٹیوب ہو یا پھر ایڈز دیکھ لیں، انسان کا ذہن مذہب سے ہٹ گیا، صرف گندگی کی جو ہے روشنی سے پیسہ کمانا چاہتا ہے. یعنی ایک معنوں میں انسان دلہ بن گیا، یعنی پمپ بن گیا، اور دلالی کر رہا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے عورت کا اور مرد کا استعمال کر رہا ہے. یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں میں. دوسرا، کچھ سال پہلے 2 سال پہلے مریم علیہ السلام کی وہاں بھی کیرلا کے اندر، کرناٹکا بنگلور کے اندر وہاں کے بڑے پیپروں میں جو ہے گندی تصویریں ڈالی. حالانکہ ہم مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے قرآن کے اندر مریم علیہ السلام کا چیپٹر ہے، اور ہمارے جو ہے مسلمان کو، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ 3 خواتین ہیں جو جنت میں جانے والی. ایک مریم علیہ السلام ہے، ایک اور فرعون کی اہلیہ ہے، اور ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ. اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے یہ بات. تو ذہن میں انسان کے گندگی بڑھتے جا رہی، مذہب سے انسان دور ہوتے جا رہا. میں انسان کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں رکھتا ہوں کہ دیکھو، اگر تم گندے ہو جاؤ گے، اگر سے تم جو دنیا کی لذتیں چاہو گے، تو ایک جوانی کا حصہ ہی ہے جو انسان کو گندگی کی طرف لے جائے گا. بڑھاپا بیماریوں میں پھنس جائے گا. بچپن الہڑ جوانی تک ناسمجھی میں گزر جائے گا. تو جو چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے لیے انسان کیوں مر جا رہا؟ کیوں اللہ کو پہچاننا نہیں چاہ رہا؟ کیوں خالق کائنات کو نہیں پہچاننا چاہ رہا؟ اب آپ سوچیں، ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا نبیوں والا سلسلہ ہے. یہ قرآن ہے جو اس سے پہلے بھی کتابیں آئی تھیں. اور یہاں بائبل جو غلط کر گیا، میں بائبل کا اس واسطے فوکس کرتا ہوں
کہ اسلام غلبہ پا سکتا ہے اگر سے کرسچینٹی کو ہٹانا ہے تو میری باتیں رکھ کر میں وہ باتیں دے رہا ہوں جو میں انسانوں کو سمجھنے کے لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہماری جو مریم علیہ السلام ہے، آپ جو حجاب کی، یعنی آپ اپنے کو برقعے میں رکھی، آپ اپنے کو جو ہے صوم و صلات کے حساب سے جو ہے جسم کو پاک صاف رکھی اور اس کے اوپر جو ہے پردہ کیا. یہ کرسچن جو ہے اس میں کرسچینٹی میں نن بناتے ہیں، اور یہ نن جو ہے شادی نہیں کرتی، بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی، جبکہ کرسچینٹی ٹوٹلی غلط ہے. بغیر سخت کے انسان جی نہیں سکتا، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی، یا دنیا کے کسی بھی تجربے کار کو لے لو. اب یہاں غلطی کیا کر رہا ہے آدمی، یہاں عورتیں زیادہ لیزبین ہوتی ہیں، عورت سے عورت بھی جو ہے عشق کرتی ہے. یہاں بڑا چرچہ ہے امریکہ کے اندر، اور مرد سے مرد کا چرچہ تو انڈیا میں بھی ملے گا، امریکہ میں بھی ملے گا. تو انسان عورت سے عورت، مرد سے مرد کے باوجود عورت اور مرد کے رشتے کی وجہ سے جو ہے بچے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریسائیکل کے لیے پیدا کیا. اب آپ سوچیں، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کو پیدا کرنے والا ان کا والد ہے عمران، جو نانا ہے آپ کے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ماں ہے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اور حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، صرف جسم میں سے نکالا گیا. تو اشارہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرسچنوں کو کہ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ. ایک کہتے ہیں کہ جی یہ جوسف یعنی یوسف علیہ السلام سے ہمارے مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی، نوز باللہ، سب سے بڑا بہتان لگا رہے ہیں. اللہ جانتا ہے آپ شادی نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کو مجھے تو کوئی انسان چھیا بھی نہیں. اس کے باوجود اللہ نے جو ہے ان کو ایک یعنی اولاد دینے کا جو حکم دے دیا تھا، اور آپ کے جسم میں عیسیٰ علیہ السلام پلے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے. انسان ہے، انسانی شکل دینے کے لیے اللہ بتایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ صرف نشانی بتانا چاہ رہا اللہ موجود ہے جیسی، تاکہ جو ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے. آپ 9 مہینے رہے، آپ ان کی ماں درد اٹھائی 9 مہینے، اور 9 مہینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھوکی تھی تو فرشتہ آ کے کہا کہ دیکھو تم یہ درخت ہے ڈیٹس کا یعنی کھجور کا، اس کو ہلاؤ، تم کو درخت سے کھجور پکے ہوئے گریں گے، وہ کھاؤ. اور پھر آپ کے ہی پاس چشمہ پھوٹا، پھر اللہ چشمے کو بند کر دیا، ورنہ زمزم کی طرح رہ سکتا تھا وہ. یہ بھی ایک نشانی بتا رہا ہوں میں. چشمہ پھوٹا، آپ پانی پیا، آپ جو ہے کھجور کھائی، آپ اپنی جو ہے بھوک اور پیاس مٹائے. اب کرسچن کو یہ جو بیچ میں جو دوسرا گروپ ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ جوسف یعنی یوسف علیہ السلام سے شادی کی، دوسرا گروپ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے آپ بنا شادی کے تھی، اس واسطے نن ان کی نشانی کی طرح ہے، آپ بچے بھی نہیں پیدا کرتی نن. یہ نشانی ہے. ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے، 2 جھوٹ بول رہے سامنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے. اور پھر اگر سے عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی آئے ہوتے تو کیا وہ خدا ہے تو یا خدا کا بیٹا ہے تو پیغمبر کے بیٹے کہلائیں گے؟ اگر یوسف علیہ السلام کہے تو کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے دیکھو ان سے. اللہ جانتا ہے میں گندگی کے طریقے سے اس بات کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے میرے خواب میں ڈال کے کہا کہ گندگی کا خیال کبھی مت لانا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے لیے، اس واسطے کہ انسان ہے، بشر ہے، پیغمبر ہے اور پیغمبر کی ماں ہے. اس سے زیادہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر حدود میں سے باہر نکل جاؤں گا، میں حدود کو اللہ کے حکموں کے حساب سے توڑ دوں گا، تو پھر میں بھی کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح ہوئے احکامات کو توڑنے والا ہو جاؤں گا. تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اور میں بار بار یہی خیال کیا کہ مریم علیہ السلام ماں ہے اور جنتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں. ہم اس سے زیادہ خیال نہیں کر سکتے. لیکن جو غیر ہے ان کی اپنے شیطانی جو کر رہے ہیں، گندگی اچھال رہے ہیں. ایک تو کرناٹکا یعنی بنگلور میں بے حرمتی ہوئی، ہمارے مسلمان کچھ نہیں کہتے. یہاں امریکہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی برہنہ انہیں تصویر بنا، یا آپ چرچوں میں چلے جائیں وہی برہنہ ہی ہوتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام، مگر اس کے خلاف بھی کوئی اٹھنا نہیں چاہتا.
آخر انسان کیوں نہیں پہچاننا چاہ رہا اللہ کو؟ ہم سیف سائڈ ہے مسلمان. ہماری کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں بھیجنے والی بات کیا. اگر سے تم اسلام کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کے پاس ججمنٹ کے دن قرآن کا حوالہ دے سکتے ہو کہ دیکھو اے اللہ تم نظر نہیں آنے والے ہیں. اے اللہ ہم نے اس کی عبادت کی جو ہم کو رزق دیتا ہے, ہم اس کی عبادت کی جو ہمارا انصاف کرے گا, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اس طرح سے اللہ کی کوالٹیز کے حساب سے, اس کے جو صفات ہے اس کے حساب سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو ہم ججمنٹ کے دن قرآن پروف کر سکتے ہیں. دیکھو اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے بنا باپ کے پیدا کیا. یہ نشانی کے ساتھ جا سکتے ہو, تم کامیاب جاؤ گے. اللہ جانتا ہے تم کامیاب جاؤ گے. اے مسلمان, تم یہ چھوٹی معمولی یہ گندی زندگی جو فلمی دنیا کی وجہ سے یا ٹی وی کی وجہ سے یا جو ایڈس آنے لگے ہیں لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پہ, یہ ساری تم کو جو ہے ورغلا کے گندا کر دینا چاہ رہا. تم اس دنیا کو بھول جاؤ, اللہ کے ذکر کو اور قرآن کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں لا لو. اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنا ہی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے. اور گناہوں سے نکالنا یہود و نصارہ, یہاں گندے پورے وہی ہیں. وہ لوگ نشہ کی اتنے عادی ہو گئے, سڑکوں پہ آپ کو گندی بدبو ملے گی وہ ڈرگس کی. اور شراب تو ان کے پاس اتنی عام ہے کہ ہر ایک نیو یارک کے اندر بلاک کے اوپر تمہارے شراب خانہ ملے گا. اور یہ لوگ جو ہے گندی عورت کے اتنے عادی ہو گئے کہ سڑکوں پر ہی گندا پن شروع کر دیا. یہ سب انہوں نے ہماری زندگی کو ایمان پہ رہنے نہیں دیا, یہود و نصارہ اور بت پرست. ورنہ جو ہے ایک انسان بہترین عبادت کر سکتا تھا جنت پانے کے لیے, مگر ہم جو ہے رضیا پھنس گئی غنڈوں میں. اس طرح ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایمان نہیں جاگ رہا, ہمارے اندر اللہ کے جو ہے سچے دین کو نور کی طرح اندر اتارنا نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر, تم جو ہے غیروں میں شرک اور بدعت اور کفر کرنے والوں کے اندر بھڑ گئے ہو, اس واسطے تمہاری خالص عبادت نہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے جس کو آخرت کی فکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ مضبوطی سے پکڑ لیتا. کہہ رہے ہیں میں وہ دعوے سے کہہ رہا ہوں میرے مسلمان, تم ولی بن سکتے ہو, تم چاہے تو کرامتیں دکھا سکتے ہو, تم چاہے تو آخرت کے پیغامات خوابوں میں لے سکتے ہو, تم چاہے تو اللہ کی جنت دینے کا وعدہ اللہ سے لے سکتے ہو, تم چاہے تو قبر کے اندر زندہ رہنے والی بات بھی تم اللہ سے وعدے کے طور پر لے سکتے ہو, اور تم چاہے تو اپنے خاندان کو بھی جو ہے بخشوانے کی جو ہے وعدہ لے سکتے ہو اللہ سے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنوں کو بخشائیں گے. میرے بھائی آ جاؤ, یہ گندی زندگی سے نکل جاؤ, ورنہ میں بہت بے چین ہوں آگے کی نسل کیا ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جب یہ گندی زندگی دیکھیں گے, کوئی 120 کروڑ میں نہیں ہے انسان جو گندگی کو روکنا چاہتا فلمی دنیا کا انڈیا میں. کوئی ایک ایسا نہیں ہے پاکستان کے ڈراموں میں اللہ کی بات لائے. اللہ کی بات لانا ہی نہیں چاہتے. عورت بور ہو رہی تو جو ہے لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہ رہی, عورت بور ہو رہی تو ریسٹورنٹ جانا چاہ رہی, لیکن قرآن اور تسبیح نہیں کرنا چاہ رہی. پاکستان میں بھول گیا ہے مسلمان. البتہ بنگلہ دیش میں اللہ تعالیٰ طوفانوں کی وجہ سے ڈر بٹھا کے رکھا ہے, اس کے باوجود بھی وہ آپس سے باہر نکل رہے ہیں. ہم 3 ملک ہیں جو مسلمان ہیں, ہم ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان. ہم اپنے اللہ کو نہ بھولیں. ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, اردو میں یا ہندی میں یا اپنی جو ہے اسٹیٹ کی لینگویجوں سے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن کو کثرت سے پڑھو, ذکر کثرت سے کرو, نماز نفل پڑھتے رہو, ہر حاجت کے لیے اللہ کو سامنے رکھ لو. انشاءاللہ تمہاری آخرت ملے گی. ورنہ چھوٹی سی زندگی میں روزانہ میں سن رہا ہوں انڈیا سے فون آتے ہیں, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا. اللہ بچائے ہم کو آخرت کے لیے, اللہ کامیابی دے آخرت کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.